السلام علیکم میرے پیارے دوست۔ جی ہاں دوستوں، تو آج ہم ایک ایسے خوبصورت ملک کی بات کرنے جا رہے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے، جہاں ایک طرف پہاڑ سے ڈھکی ہوئی بلند پہاڑیاں ہیں اور دوسری طرف وسیع، مصروف اور جدید شہر پھیلا ہوا ہے، جو اپنی تاریخ، ثقافت اور ترقی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں ایران کے دارالحکومت تہران۔ دوستوں، یہ شہر پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، لیکن وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا، اور خاص طور پر اس وقت جب اسے قاجر سلطنت کے دور میں دارالحکومت بنایا گیا تھا، تب سے اس کی اہمیت اور رفتار ترقی بہت تیز ہو گئی ہے۔ آج تہران ایک ایسا شہر ہے جہاں حکومت، تعلیم، کاروبار، صنعت اور ثقافت سب ایک ساتھ موجود ہیں، اور یہ ایران کا دل سمجھا جاتا ہے۔ تہران میں سفر کرنا آسان اور ساحلی ہے، کیونکہ یہاں ایک بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم موجود ہے، جس میں جدید میٹرو بسز اور ٹیکسی سروس شامل ہیں، جبکہ بین الاقوامی سفر کے لیے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ استعمال ہوتا ہے، جہاں دنیا بھر سے پروازیں آتی ہیں۔ شہر کے اندر ایک اور ایئرپورٹ مہرآباد بھی موجود ہے، جو زیادہ تر اندرونی بیرونی کے لیے اس پروازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تہران آنے کے لیے ویزا لینا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے پاسپورٹ، تصاویر، ویزے فارم اور دیگر ضروری دستاویز بھی شامل ہیں، جبکہ کچھ خاص ممالک کے لیے ویزا آن لائن یا ای ویزے کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے۔ تہران کی لائف سٹائل بہت مصروف، تیز رفتار اور جدید ہے، جہاں لوگ صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام، تعلیم یا کاروبار کے لیے نکل جاتے ہیں، اور دن بھر اپنی ذمہ داریوں میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ شام کے وقت لوگ تھکن کے بعد اپنے گھر لوٹتے ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کیونکہ یہاں خاندان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ تہران میں تعلیم کو بھی بہت اہم سمجھا جاتا ہے، اس لیے نوجوان بڑی تعداد میں یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں اور اپنی محنت سے آگے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں، جبکہ روزمرہ زندگی میں مہنگائی، ٹریفک، تیز رفتار کا ماحول بھی شامل ہوتا ہے۔ تہران کی نائٹ لائف دوسرے بڑے شہروں سے کافی مختلف ہے، کیونکہ یہاں کچھ پابندیاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود رات کے وقت شہر میں ایک الگ ہی خوبصورتی لے کر آتا ہے، جہاں لوگ پارکس میں گھومتے ہیں، کیفے اور چائے خانوں میں بیٹھتے ہیں، دوستوں اور خاندانوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور شہر کی روشنیاں رات کے اندھیروں میں ایک خاص منظر پیش کرتی ہیں۔ تہران کی راتیں پرسکون بھی ہوتی ہیں اور زندہ بھی، جو اسے ایک منفرد تجربہ بناتی ہیں۔ تہران میں لباس سادہ، باوقار اور ثقافت کے مطابق ہوتا ہے، جہاں مرد عام طور پر پینٹ شرٹ یا روایتی لباس پہنتے ہیں، جبکہ خواتین کے لیے اسکارف، حجاب پہننا ضروری ہوتا ہے، اور وہ لمبے اور ڈھیلے کپڑے پہنتے ہیں، جو ان کی ثقافت اور قوانین کے عکاسی ہوتے ہیں۔ یہاں کی خواتین تعلیم یافتہ، باصلاحیت اور محنتی ہوتی ہیں، جو مختلف شعبوں میں جیسے تعلیم، انجینئرنگ اور کاروبار میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں، اور اپنے ملک کی ترقی میں ایک اہم حصہ ڈالتی ہیں۔ تہران کا کھانا بہت لذیذ اور مشہور ہے، جہاں مختلف قسم کی روایتیں اور مزیدار کھانے ملتے ہیں، جیسے کباب، گوشت، جویا کباب، سبزی پلاؤ اور مختلف سوپ، جب ایرانی چائے ہر جگہ دستیاب ہوتی ہے اور لوگوں کی روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مٹھائیاں اور خوش میوہ جات بھی بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، اور کھانے کا اندازہ سادہ ہونے کے باوجود ذائقہ دار بہت ہوتا ہے۔ تہران کی ثقافت فارسی تاریخ اور روایت پر مبنی ہوتی ہے، جہاں لوگ ادب، شاعری، مہمان نوازی اور خاندانی اقدار کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور نوازشیں جیسے بڑے تہوار کو بھی بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں، جس میں لوگ اپنے گھر کو سجاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، جو اس معاشرے کی خوبصورتی اور روایتی اقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ تہران میں کبھی کبھی سیاسی کشیدگی یا جنگی حالات کی خبریں آتی ہیں، لیکن عام لوگوں کی زندگی زیادہ تر معمول کے مطابق چلتی رہتی ہے، اور لوگ اپنے کام، تعلیم اور روزمرہ سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ
हुकूमत भी मुल्क में अमन कायम रखने की कोशिश करती है। तेहरान के करीब अलबर्ज पहाड़ियाँ इस शहर को एक शानदार कुदरती मंजर देती हैं, जहाँ सर्दियों में बर्फबारी होती है और लोग स्काइडिंग और दीगर खेलों के लुत्फ उठाते हैं, जबकि गर्मियों में यही पहाड़ सब्ज और खूबसूरत नजर आते हैं। आखिर में कहा जा सकता है कि तेहरान एक ऐसा अजीम और दिलकश शहर है जहां पहाड़ों की खामोशी, लोगों की मेहनत, खानों की खुशबू, सकाफत की गहराई और जदीद जिंदगी की रफ्तार एक साथ मिलकर एक ऐसी खूबसूरत और मुकम्मल कहानी बनाते हैं जो हर दिन नई शक्ल में जिंदा रहती है, और यही इस शहर की असल खूबसूरती और पहचान है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आप अगला सफ़र किस मुल्क का देखना चाहते हैं। खुदा हाफिज।